حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے یعنی اٹھایا اس شخص کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، یعنی ماں بچہ جو ہے کم از کم ماں کے پیٹ میں 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ تک رہتا ہے، تو اس پورے عرصے کے دوران ماں بہت ہی زیادہ محتاط زندگی گزارتی ہے، چوٹ نہ لگ جائے، بچے کے ضیاء کا اندیشہ ہوتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، زور سے قدم نہ پڑ جائے، وزن اٹھانے کو لوگ منع کر دیتے ہیں، بہت ساری پابندیاں عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور پھر ایک وزن ہوتا ہے باقاعدہ، مطلب ایک نیا وجود جنم لیتا ہے اور باقاعدہ وہ غذا پا کر بھاری ہوتا جاتا ہے، تو اس وزن کو اٹھا کے چلنا 9 مہینے تک یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، پیدا ہو گیا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن ماں کی تکلیف کا اندازہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ تو اگر چونکہ مرد حضرات کو یہ تکلیف سے اللہ نے بے نیاز رکھا ہے، اس لیے مرد حضرات اتنی آزمائش کا صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ مردوں کے بچہ پیدا ہوتا تو شاید ان کو اندازہ ہوتا کہ کتنی شدید اذیت، تکلیف اور پابندیاں ہیں جو ماں برداشت کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تاکید کے سلسلے میں ماں باپ دونوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن پھر خصوصاً ماں کے احسان کا تذکرہ کیا، کیونکہ ماں کمزور ہوتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی کمزوری کے پیش نظر اولاد اپنے باپ سے تو ڈرتی ہے لیکن ماں پر چڑھ جاتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، گستاخیاں کرتی ہے، بدتمیزیاں کر لیتی ہے، بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کے بعد خصوصاً ماں کا تذکرہ فرما دیا تاکہ ماں کو کوئی بھی معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کرے۔ لہذا حملت ہو، اٹھایا اس کو یعنی کسی بھی بچے کو، امہ اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ بچہ جو ہے 2 برس کے اندر دودھ چھوڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اشارہ کر دیا کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی لڑکا یا لڑکی کی تخصیص نہیں کی ہے، لہذا عوام میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ لڑکے کو 2 سال تک اور بچی کو 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ ان دونوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، اس کے بعد دودھ پلانا ماں کے لیے حرام ہوتا ہے، بالکل چھڑوانا لازم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ ماں کے لیے دودھ پلانا بچے کو کوئی واجب نہیں ہے، ماں اگر چاہے تو دودھ نہ پلائے، اس کی مرضی ہے، ہاں اگر پلائے گی تو یہ احسان کی صورت ہے۔ اگر اس میں چند صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر بچہ ماں کا دودھ کے علاوہ بھی گزارا کر سکتا ہے، یعنی کوئی اور دائی کا دودھ پلوا دیا جائے، یا اور کوئی جیسے پاؤڈر وغیرہ کے دودھ پہ بچہ گزارا کر لے، یا گائے وغیرہ کے دودھ پر، تو پھر چونکہ اس کو ماں کے دودھ کی حاجت نہیں ہے، اس لیے ماں کو اختیار ہے، وہ چاہے تو دودھ پلائے اور چاہے دودھ نہ پلائے، یعنی بغیر کسی عذر کے بھی وہ چاہے تو دودھ نہیں پلا سکتی، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ یہ دودھ بچے کا کوئی حق ہوتا ہے کہ بھئی بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت وہ بچے کا خالصتاً حق بن جاتا ہے کہ جب ماں کے دودھ کے علاوہ بچہ اور کچھ بھی نہ پی رہا ہو، کسی کو دودھ قبول نہیں کر رہا، کوئی اور چیز قبول نہیں کر رہا ہے، تو پھر ماں پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ اب بچے کی جان صرف اس ماں کے دودھ پر موقوف ہو گئی ہے۔ ویسے نہ شوہر مجبور کر سکتا ہے دودھ پلانے کے لیے، نہ ماں پہ شرعاً کوئی واجب ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، بلکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ آپ نے پیا ہے، اور یعنی باقاعدہ والدہ کا دودھ نہیں پیا، اگرچہ ایک آدھ دفعہ پینا ثابت بھی ہے۔ اسی طریقے سے عربوں کے اندر دستور تھا کہ یہ اپنے بچوں کو عورتیں دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ یہ گاؤں سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ چلو یہ تو زمانہ جاہلیت کی پہلے کی بات تھی اور بعد میں یہ رواج بدل گیا ہو، ایسا نہیں ہے، وہ باقاعدہ عربوں کے اندر یہ بعد میں بھی دستور جاری رہا کہ مائیں دودھ نہیں پلاتی تھیں بلکہ دائیاں رکھی جاتی تھیں، وہ دودھ پلاتی تھی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں کے لیے دودھ پلانا کوئی واجب نہیں ہے، ہاں بچے کی جان کی حفاظت ضروری ہے، یہ ماں پہ لازم ہے، وہ چاہے اپنے دودھ کے ذریعے کرے، چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی متبادل چیز فراہم کر دے۔ ہاں یہ تھا فتویٰ، سمجھ لیجئے، اور بہتر، افضل اور اولا یہی ہوتا ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے، یہ بہت افضل صورت ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ ماں جتنی محبت اور پیار کے ساتھ بچے کی پرورش کرے گی وہ کون کر سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ مستحب ہے، افضل ہے، اولا ہے، باعث ثواب بھی ہے، عورت کے لیے باعث بلندی درجات بھی ہے،
لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ عورت پر دودھ پلانا اپنے بچے کو صرف اس صورت میں واجب ہوگا کہ جب بچہ کوئی اور چیز قبول نہ کر رہا ہو اور اب اس کی زندگی کی بقا صرف ماں کے دودھ پر موقوف ہو جائے تو واجب قرار دیا جائے گا کہ اب اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ تو بہرحال اگر دودھ پلائے بھی تو 2 سال سے اوپر دودھ نہیں پلا سکتی، 2 سال کے اندر اندر اس کو دودھ پلانا ہوگا۔ 2 سال جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں تو اب دودھ پلانے کا سلسلہ موقوف کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے احسان کو یاد دلایا کہ ماں نے اس کو بچوں کو اٹھاتی ہے، وہ اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 سال میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ 2 سال تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے، اور یہ دودھ خون سے بنتا ہے، تو گویا کہ خون کو ماں اپنا خون جگر پلاتی ہے بچے کو 2 سال تک۔ اسی لیے عورت کو دودھ پلانے سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، اسے بار بار کھانا پڑتا ہے تاکہ اس سے خون بنے، پھر دودھ بنے اور بچے کی پرورش ہو۔ تو 2 سال تک اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلانا، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تذکرہ کر کے ماں کے ادب کی طرف اشارہ فرمایا۔